السلام علیکم پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج تجوید القرآن کی اس کلاس میں ہم حروف کے مخارج پڑھیں گے کہ کون سا لفظ کس جگہ سے ادا ہوتا ہے، کون سا لفظ کس جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ الف سے سٹارٹ کرتے ہیں اور یا تک جاتے ہیں۔ اس میں سے کچھ حروف اگر رہ بھی جائیں تو ہم دوسری کلاس میں ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ 2 سے 3 منٹ سے زیادہ آپ ویڈیو کو لمبا نہ کیا کریں۔ تو آج ہم الف سے سٹارٹ کرتے ہیں اور یا تک کچھ حروف کے مخارج جانتے ہیں کہ کون سا مخارج کہاں سے، کس حرف کا مخارج کہاں سے ملتا ہے۔ جب ہم الف ادا کرتے ہیں الف، تو الف کو ہم قرآن مجید میں الف تو نہیں پڑھ سکتے، اور جب اس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اور الف اس وقت ادا ہوگا جب یہ خالی ہوگا، کوئی بھی لفظ ہے اس کے ساتھ یہ لکھا جائے گا۔ مثلا با ہم پڑھتے ہیں، با الف زبر با، تو الف ادا ہوا ہے۔ اس کا مخارج جو ہے وہ ہے منہ کا کھلا حصہ۔ اب یہ الف جو ہے ادا کرتے ہیں ہم، تو ہمارے اوپر کے جو دانت ہیں وہ ہمارے اونٹ کے ساتھ ملتے ہیں اور الف ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مخارج جو ہے منہ کا کھلا حصہ ہے، کیونکہ جب ہم الف ادا کرتے ہیں تو کسی لفظ کے ساتھ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں با، کیونکہ با کے بعد الف ہے، الف کو ہم نے کھینچا، ہمارا منہ کھلا رہ گیا با، تو الف کا مخارج جو ہے وہ ہے منہ کا کھلا ہونا۔ اس کے بعد ہے با جو ہے جب بھی ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارے جو دونوں اونٹ ہیں یہ آپس میں جب ملتے ہیں تو با ادا ہوتا ہے، اور ہمارا جو اندر والا حصہ ہے دونوں اونٹوں کا اندر والا جو گیلا حصہ ہے، یہ جب ملتے ہیں آپس میں گیلے حصے، تو پھر حرف با ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح با کے علاوہ میم جو ہے وہ بھی اونٹوں ہی سے ادا ہوتا ہے، اور جب ہم میم ادا کرتے ہیں تو میم جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دونوں اونٹ جب ملتے ہیں آپس میں تو پھر میم ادا ہوتا ہے، اور جب ہم میم ادا کرتے ہیں تو ہمارے اونٹوں کا جو باہر والا جو خشک حصہ ہے وہ آپس میں ملتے ہیں تو پھر جا کے میم ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح واو جو ہے وہ بھی اونٹوں ہی سے ادا ہوتا ہے۔ واو جب ہم اپنے دونوں اونٹوں کو گول کرتے ہیں تو واو نکلتا ہے۔ واو حرف جو ہے ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دونوں اونٹوں کو گول کریں، اور اس کا جو مخارج ہے وہ ہے منہ کا کھلا حصہ، کیونکہ ہم آپس میں اونٹوں کو ملاتے نہیں ہیں اور واو ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فا ہے، اور فا جب ہم ادا کرتے ہیں فا، تو یہ بھی اوپر والے دانت ہمارے اونٹوں سے نیچے والے اونٹ سے جا کے ملتے ہیں، تب جا کے فا ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم فا ادا کرتے ہیں اور سین اور فا میں پڑھنے میں ہم غلطی کر جاتے ہیں، ایک جیسا ان کو پڑھ جاتے ہیں، اس لیے ان کے مخارج کو خاص طور پر جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب ہم سین اور فا کے اندر فرق نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم تلفظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ فا جب ہم کہیں گے تو اپنی زبان کو دونوں اوپر اور نیچے کے جو ہمارے دانت ہیں ان کے درمیان میں جو ان کے کنارے ہیں ان کے ساتھ ہماری زبان ٹچ ہوگی، تو اس صورت میں فا ادا ہوگا، یعنی کہ زبان جو ہے ہماری تقریباً 1 سے 2 سطر باہر نکلے گی، تب جا کے لفظ فا ادا ہوگا۔ اور دال جو ہے، دال بھی اسی طرح اپنی زبان جو ہے ہماری اوپر اور نیچے کے دانتوں کے کنارے جو ہیں ان کے ساتھ ٹچ ہوگی، ملے گی اور تھوڑی سی باہر نکلے گی، یعنی کہ 1 سے 2 سطر، تو تب جا کے فا دال بھی ادا ہوگا اور فا بھی ادا ہوگا۔ اس طرح
ذو ہے، موٹا جو ذو ہے وہ بھی ہماری زبان کے اور دانتوں کے، جب ہماری زبان دونوں دانتوں کے کنارے کو لگے گی اور تھوڑی سی باہر نکلے گی تب جا کے ذو ادا ہوگا. ذو، ثا، ذال، ثا، ذال، ذو. اور یہ تینوں حروف ایسے ہیں جن کی ایک ہی جگہ سے ادائیگی ہوتی ہے. اسی طرح صاد ہے اور سین ہے، سین اور صاد جو ہے اور زال ہے، ان کی بھی ادائیگی ایک ہی جگہ سے ہوتی ہے. سین، سین، صاد، صاد اور زال، زال، یہ بھی ایک ہی جیسے ہیں. اب دیکھا جائے تو زال اور زال میں فرق ہے. زال جب ہم ادا کرتے ہیں تو اپنی زبان کو تھوڑا سا باہر نکالتے ہیں تب ادا ہوتا ہے، اور زال جو ہے ہماری زبان اندر رہتی ہے، اور ہماری زبان جب اندر رہتی ہے تو پھر جا کے زال ادا ہوتا ہے، اور ہماری زبان جو نیچے کی طرف چلی جاتی ہے زال، 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 یعنی کہ ہماری زبان کے اوپر سے جو ہوا ہے وہ نکلتی ہے، گزرتی ہے تو پھر جا کے زال نکلتا ہے. اسی طرح اگر ہم جیم اور شین کو دیکھتے ہیں تو یہ دونوں ہماری زبان جو ہے ہماری زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. جیم شین جو ہیں یہ زبان کے درمیان اور اوپر کے جو تالو ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں. یعنی جو ہماری زبان ہے وہ شین جب ہم ادا کرتے ہیں، شین زبان ہماری جو ہے جس کا درمیان اور جو تالو ہے وہاں سے ہلکی سی ٹچ ہوتی ہے تو پھر یہ تینوں الفاظ ادا ہوتے ہیں، جیسے شین، شین، جیم، جیم، اور یا جو ہے یہ بھی اسی طرح ادا ہوتا ہے. یعنی کہ ہماری زبان جو ہے اس کے تین حصے ہیں، ایک نوک، ایک درمیان اور ایک پیچھے والا بیک حصہ جو ہے. تو جو درمیان والا حصہ ہے وہاں سے جیم، شین اور یا نکلتے ہیں. اور اسی طرح آخری دو حروف ہیں جو قاف موٹا ہے اور کاف ہے باریک کاف. جو قاف ہے یہ جب ہم بولتے ہیں قاف تو اس کا جو مخارج ہے یہ ہمارا جو زبان ہے، ہماری زبان، اس کا جو لاسٹ آخری حصہ ہے وہ جب اوپر نرم تالو سے کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو پھر موٹا قاف ادا ہوتا ہے. قا، قا، یعنی جو قوا لٹک رہا ہے اس کے ساتھ کا جو حصہ ہے ہمارا جس کو ہم تالو بولتے ہیں، تو اس تالو کے ساتھ ہماری زبان کا لاسٹ والا جو حصہ ہے وہ جب ملتا ہے تب جا کے موٹا قاف ادا ہوتا ہے. اسی طرح کاف ہے باریک کاف، ہماری زبان کا جو لاسٹ والا حصہ ہے اس سے 1 انچ کے برابر، ہمارے تقریباً 1 انچ کے برابر اگر تھوڑا سا ہم آگے چلے جائیں تو یہ زبان جو ہے یہ اوپر اسی طرح ہمارا جو تالو ہے اس سے تھوڑا سا موٹے کاف والے مخارج سے آگے والا جو تالو کا حصہ ہے یہ بھی تقریباً آدھا انچ کے برابر ہے. تو تھوڑا سا آگے جا کے ہماری زبان اس کے ساتھ ٹچ ہوگی، پھر جا کے یہ باریک جو کاف ہے پھر ادا ہوگا. تو آج ہم نے جو مخارج پڑھے ہیں ان کو ہم نے ان کے جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے ان کو ادا کس انداز سے کرنا ہے، لیکن ہم نے ان کے ابھی ہجے نہیں دیے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے. آج ہم اسی ٹاپک کو مکمل کرتے ہیں اور نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.